السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کے ایپیسوڈ نمبر 38 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ناول کے ہر نئی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز جلدی اور فوری موصول ہو سکیں تو جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ یا اللہ، ہانیہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی۔ وہ بری طرح سے کسی سے ٹکرائی تھی۔ ہاتھ میں لیا خالی آئس کریم کا فل پیک نیچے گر گیا۔ ایک نگاہ باکس اور دوسری نگاہ سر اٹھا کر ٹکر مارنے والے کو دیکھا۔ سامنے ہشم اب کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھور رہا تھا۔ آنکھیں نہیں ہیں تمہاری جو دیکھ کر چلا کرو؟ ہشم نے خود سے ٹکرائی ہانیہ کو ڈپٹا۔ اندھے بن کر خود چلے آ رہے تھے اور مجھے سنا رہے ہو؟ میں تو صحیح جا رہی تھی۔ اس کے کپڑوں اور پیروں پر بچی ہوئی پگھلی آئس کریم کے چھینٹے پڑ گئے تھے جو ہانیہ کو بے حد برے لگ رہے تھے، اس لیے وہ چڑھ کر اسی کے انداز میں کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے بھی گھورتے ہوئے بولی۔ صحیح، موٹی بھینس کی طرح جھومتی جھامتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے موٹی بھینس کہنے پر ہانیہ کی آنکھیں ابل پڑی۔ خود موٹے موٹے بیلوں والے دیدے کے گروی رکھ کر آئے تھے؟ اس کے ہونٹوں سے بھی ہشم کے لیے پھول جھڑے تھے۔ تمہارے بھائی صاحب کی بے شرمی دیکھ کر اچھا خاصا بندہ اندھا بن جائے۔ ہشم کو بیل والے دیدے پسند تو نہیں تھے مگر اس بار اپنی زبانی وار بدلا تھا۔ لان سے وہ اندھا دھند بھاگا تھا اور نتیجے میں بھائی صاحب کی بہن سے ٹکر ہو گئی۔ اب دونوں ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر اپنی اپنی ناراضگی نکال رہے تھے۔ خود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم کیا کم ہو ان سے؟ ہانیہ کو ابھی پول والی اس کی حرکت یاد تھی، اس لیے جل کر جواب دیا۔ ان سے تو کم ہی ہوں، کم از کم کوئی اور تو نہیں تھا اس وقت۔ وہ اسی ٹون میں اس کا خون جلا رہا تھا۔ تو میرے لالا کون سا پلٹن کے سامنے رومانٹک ہو جاتے ہیں؟ اور تمہیں کیا اپنی بیوی سے رومانس کرتے ہیں؟ تمہارا کیا جاتا ہے؟ اور تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں کھڑے رہنے کی؟ کوئی تو پرائیویسی دے دیا کرو ان دونوں کو۔ ایک تو اتنی مشکل سے لالا نارمل ہوئے اور ہیلو، میں کون سا اینی ٹائم ان کے پاس گھسا رہتا ہوں جو ان کی پرائیویسی میں خلل پڑ گیا؟ 2 منٹ اپنی بہن سے اپنی باتیں کرنے کیا، وہ حاضر ہو گئے۔ اور تم بھی تو وہیں جا رہی تھی، اپنے بارے میں کیا کہو گی؟ وہ نان سٹاپ بولتی ہانیہ کو ٹوکر خود بھی مسلسل بولتا، آخر میں آنکھیں سگیڑ کر اسے گھورتا ہوا بولا تھا۔ میں نے تو شرط لگائی تھی آشو سے، وہی دیکھنے جا رہی تھی کہ بیچ میں تم ٹکر مار کر لڑنے لگے۔ ہانیہ کو یاد آ گیا وہ کیوں جا رہی تھی۔ جھک کر بہت غصے سے باکس دیکھا، پھر ہشم کو۔ مت جاؤ، تمہیں بھی بھاگنا پڑے گا میری طرح۔ یقین نہیں آتا اپنے بھائی صاحب روڈ ہونے کے علاوہ اتنا رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے ٹیرس پر، اب یہاں۔ وہ اس بار کچھ سوچ کر ہلکے سے مسکرا دیا۔ اپنی اپنی باری میں سب یہی کرتے ہیں، تم مردوں کو بس موقع چاہیے۔ لڑکی، وہ بھی اگر حق حلال والی لڑکی اکیلی ملے گی نہیں، شروع ہو گئی۔ ساری شرافت دھری رہ جاتی ہے۔ ہانیہ ابھی بھی اس سے بری طرح سے تپی ہوئی تھی۔ اس سے ملے اس لیے بنا سوچے سمجھے بڑا تپ کر طنز کیا تھا، مگر نتیجہ ایسا بھگتنا پڑے گا تو کبھی اس پر طنز نہ کرتی۔ ہشم نے اسے ایک دم سے کھینچ کر دیوار سے لگا دیا اور خود کو اس پر ٹیک کر اس کی ڈری ڈری شکل دیکھی۔ مسز ہشم، اکیلی لڑکی اگر اپنی ہی ہو، اس پر پورا حق ہو تو موقع ملنے پر اس کا پورا استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جب ہم بدنام ہیں تو بدنام ہی صحیح۔ ہانیہ کو اس کی انگلیاں اپنے کمر میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہشم کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے سوا سب نظر آ رہا تھا۔ اگر وہ ایسی حرکتیں اس کی محبت میں کرتا تو وہ خوشی خوشی اس کی باہوں میں قید رہتی، مگر یہاں بس اسے ایک طرح کی اذیت دینا ہی مقصد تھا۔ چھوڑو مجھے، جب تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو یہ سب کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس کے ہاتھ میں اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرتی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ویسا ہی ہوں جس کا حوالہ دے کر تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا۔ ہشم کی آنکھوں میں اب سرخی سے چھانے لگی تھی۔ یہ کانٹا تھا جو دل سے نکل ہی نہیں رہا تھا اور وہ سب بھولنا بھی چاہتا پھر بھی بھول نہیں پا رہا تھا۔ ہانیہ ساکت سی ہو گئی۔ غصے کی جگہ اب دکھ نے لے لی تھی۔ آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ کب تک اس بات پر مجھ سے خفا رہو گے ہشم؟ سب جانتے ہوئے بھی کیوں مجھے اور خود کو بھی اذیت دے رہے ہو؟ ہانیہ نے دکھ سے کہتے ہوئے اسے کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ قسم خدا کی اگر تمہارے بھائی سے میری بہن کا رشتہ جڑا نہ ہوتا نا تو کبھی تم سے نکاح نہیں کرتا۔ تمہاری بھولی بھالی شکل دیکھتا ہوں نا تو سب بھول جانے کا دل کہتا ہے، مگر وہ الفاظ یاد آ جاتے ہیں نا تو دل کہتا ہے تمہاری ہستی مٹا ڈالوں۔ ہشم نے کہتے کہتے اپنے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی۔ ہانیہ کا دم گھٹا تھا مگر زبان پر اف لائے بنا بس وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی بولی، مٹا ڈالو، مار ڈالو مجھے، مگر پلیز صرف ایک بار مجھے معاف کر دو۔ اب کبھی تمہاری ہانیہ تمہیں مایوس نہیں کرے گی۔ ہشم نے اس کی التجا کرتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آنکھیں ایک بار بند کر کے دوبارہ کھولی تھیں، پھر اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا کر وہ مڑا تھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ ہانیہ کی دھندلی ہوتی آنکھوں سے دور ہو گیا۔ وہ وہیں دیوار سے لگی دھیرے دھیرے بیٹھتی چلی گئی۔ اسلان ادھر آروشہ کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اسے پوری قوت سے خود میں بھینچے ہوا آروشہ کی ہونٹوں پر اس کے آس پاس لگے آئس کریم کو پوری جنونیت سے صاف کر رہا تھا۔ جو الفاظ اس کی محبت میں آروشہ کے ہونٹوں سے نکلے تھے ان سارے الفاظ نے اسلان کی محبت کو دگنی کر دیا تھا۔ وہ بےتاب ہو گیا تھا اس پر اپنی محبت کے لٹانے کو، اور اسی بےتابی سے وہ اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں پر بیان کر رہا تھا۔
عروشہ کے ہاتھوں سے آئس کریم کا پیک کپ کا ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گھاس پر گر گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس کی شرٹ کو دبوچے اس کی بےتابیاں جھیل رہی تھی۔ جانے کتنے لمحوں بعد اسلان نے آہستگی سے اس کے لبوں کو آزاد کیا تھا۔ وہ بے حال سے اس کے شانے پر سر ٹیک گئی، ہاتھوں میں اب بھی اس کی شرٹ دبوچی ہوئی تھی۔ تنفس بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ اسلان نے مسکراتے ہوئے اپنے شانے پر جھک کے عروشہ کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سنوارا تھا، پھر ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر عروشہ کا شرم سے گلنار ہوتا چہرہ اونچا کیا تھا۔ آج تک میں نے اتنی میٹھی آئس کریم نہیں کھائی تھی۔ اسلان کی بوجھل آواز اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے عروشہ کی پلکیں اٹھنے سے انکاری ہو گئیں۔ وہ جادوگر تھا اور ہر بار اس پر اپنا جادو چلا کر اس کی ساری ناراضگی پل بھر میں ہوا کر دیتا تھا۔ اب بھی اس کا اسلان سے لڑنے کا پروگرام تھا، مگر اس کی بے باک حرکتوں سے اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ تم ایک ساحرہ ہو جس نے مجھ پر جادو کر دیے، ورنہ میں اتنا بدلحاظ تو نہیں تھا کہ کسی کی بھی موجودگی کی کوئی پرواہ نہیں کروں۔ اس کی ٹھوڑی پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے وہ بس اسے دیکھتے ہوئے مدہوش سا تھا۔ آپ کا مطلب ہے میں نے بدلحاظ بنا دیا آپ کو؟ شام میں چاچی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اسلان ایسا تو بدلحاظ کبھی نہیں رہا تھا۔ عروشہ نے پٹ سے آنکھیں کھول کر بڑے دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ اپنی اتنے رومانٹک بات کا عروشہ کا ایسا رسپانس! اسلان نے ہونٹ گول کر کے سانس خارج کرتے ہوئے اس کی ٹھوڑی چھوڑ دی اور رخ موڑ لیا، بس ہاتھ اس کی کمر سے نہیں ہٹائے۔ اب بولے، چپ کیوں ہو گئے؟ آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے؟ عروشہ نے جلال میں آ کر اس کے جبڑے کو اپنی نازک ہاتھوں میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ دیا۔ بولیں، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بدتمیز کر دیا، بے شرم بنا دیے؟ وہ آنکھوں میں ناراضگی لیے اسے بے وقوفانہ سوال جواب کر رہی تھی۔ اسلان نے کچھ دیر خاموشی سے بس اسے گھورا تھا، پھر اپنے جبڑے پر رکھے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت ہی سنجیدگی سے پوچھا تھا، ایک بات بتاؤ، جب بھی میں رومانٹک ہوتا ہوں تم کوئی نہ کوئی فضول سی حرکت یا بات ضرور کرتی ہو۔ سچ بتاؤ، مجھے لگتا ہے تم جان بوجھ کر ایسا کرتی ہو۔ کیا جان بوجھ کر کرتی ہوں؟ عروشہ کو وہ جو بولا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے چانس نہیں دینا چاہتی ہو۔ اسلان اب بھی ویسا ہی سنجیدہ تھا۔ کس چیز کا چانس؟ اس کے تعجب میں اضافہ ہی ہوا تھا، اپنی سہاگ رات منانے کا۔ اس پر اسلان نے خفگی سے اس کے گال میں چٹکی کاٹی تھی۔ سہاگ رات گئی بھاڑ میں! پہلے یہ بتائیں، کیا سچ میں؟ بھاڑ میں؟ یعنی میری سہاگ رات بھاڑ میں؟ تمہیں نہ بھاڑ میں ڈال دوں؟ عروشہ کو اتنی لاپرواہی سے اس کی بات رد کر کے اپنی یہ سنانے پر وہ ہولے سے چیخ پڑا، اپنے ہاتھوں میں لیا عروشہ کے ہاتھ زور سے دبائے تھے۔ ڈال دیں، ساتھ میں آپ کو بھی کھینچ لوں گی، پھر منائیے گا سہاگ رات۔ اس کے ہاتھ دبانے پر وہ جل کر اپنے ہاتھ چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ جھٹکنے لگی۔ بھاڑ میں سہاگ رات! اسلان کو سوچ کر ہی ہنسی آگے، ہنستے ہوئے اس نے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہاں ہاں ہاں! عروشہ نے منہ بنا کر اس کی نقل اتاری۔ اسلان اپنی ہنسی دبا کر اسے لیے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو روم میں چلتے ہیں، وہاں جی بھر کر بھاڑ جلا کر سہاگ رات منا لیں گے۔ عروشہ کی کمر میں اپنے بازو ڈالے، جھک کر اس کے بالوں پر ایک بوسہ دے کر وہ اندر کی سمت بڑھ گیا۔ عروشہ بھی اس کی کمر میں اپنی مرمری باہیں ڈالے اس سے لگی اس کے ہم قدم تھی۔ اندر آ جاؤ ماں! ماں جی کے روم کی ڈور پر ہلکے سے اپنی انگلیوں کی نوک مار کر اس نے مطالعہ کرتی ماں جی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اسلان آ جاؤ، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلان کو اپنے روم کی ڈور پر کھڑے دیکھ کر ماں جی کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اسلان مسکراتے ہوئے چند قدم چلتا ان کے بیڈ پر ایک کونے میں ٹک گیا۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ کو؟ اپنی سخت طبیعت والی مگر اندر سے نرم اور مہربان ماں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بہت نرمی سے مسکرا کر بولا، نہیں، تم اس وقت عروشہ کو روم میں تنہا کیوں چھوڑا ہے؟ ہر بات میں تو وہ لڑکی ڈرتی ہے۔ انہوں نے ایک نظر گھڑی پر ڈال کر عروشہ کے لیے فکر مند ہو کر کہا تو اسلان نے ہولے سے ہنس کر عروشہ کی ساسو ماں کو پیار سے دیکھا۔ ڈونٹ ویری ماں، آپ کی بہو روم میں گئی ہی نہیں ہوگی، ہانیہ کے پاس یا تو حشم کے پاس بھاگی ہوگی۔ بغیر بولے اسے نیند کہاں آنے والی ہے؟ اسلان کو یقین تھا وہ موقع ملتے ہیں ان دونوں کے پاس ہی گئی ہوگی۔ اکیلے روم میں رہنا اس کی بس کی بات نہیں تھی، اس لیے اطمینان سے ادھر چلا آیا تھا۔ لو، یہ کوئی بات ہوئی؟ دن بھر بک بک کر کے دل نہیں بھرا جو تمہیں چھوڑ کر رات کے اس وقت نند کے پاس یا بھائی کے پاس بک بک کرنے پہنچ گئی؟ تم جاؤ اسے لے کر روم میں، ابھی جاؤ اور آرام کرو، زیادہ سر مت چڑھاؤ۔ دوسری پل وہ اچھی سانس سے ڈینجر سانس بن کر اسلان کو حکم دے چکی تھی۔ وہ میری ہی ساتھ تھی، ابھی میں یہاں آ گیا تو چلی گئی ہے، جاتے وقت بلا لوں گا۔ اسلان نے ذرا سا ان کے پاس کھسک کر ان کا ہاتھ تھام کر سادگی سے کہا تھا۔ تمہیں کوئی خاص بات کہنی تھی اسلان؟ ماں جی اب عروشہ کی فکر چھوڑ کر اپنے بیٹے کو غور سے دیکھنے لگی۔ ہاں، بہت ضروری۔ وہ بولتے ہوئے اچانک سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ سوری ماں، مجھے معاف کر دیں جو میں نے آپ سے بدتمیزی کی۔ یقین کریں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں بہت گلٹ فیل کر رہا ہوں۔ ماں جی کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر اسلان کی آواز میں بھی شرمندگی اور ندامت تھی۔ سوری کی کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں میرا بیٹا کبھی کسی خاص وجہ کے بنا اپنی ماں کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتا۔ میں نے برا مانا ہی نہیں، تمہاری بات بھی صحیح تھی اسلان۔ ماضی کا ذکر بس ہمیں اذیت اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیتا، اسے بھلا ہی دینا چاہیے۔ وہ اسلان کے ہاتھوں سے وہ اپنے ہاتھ نکال کر بہت ہی پیار سے اس کے سر کو سہلا رہی تھی۔ اسلان ان سے قطعی نگاہ ملائے بنا بس اپنی ہی سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ اب میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا جو میرے بیٹے کو تکلیف دے۔ بس اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ میرے بیٹے کو اللہ دنیا جہاں بھر کی خوشیاں دے، میرے بہو بیٹا ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ وہ گہری سانس لے کر پھر مسکراتی ہوئی اس کی پیشانی سے بال سنوارتے ہوئے دعا گو ہوئی تھی۔
ماں آپ ناراض تو نہیں؟ اسلان آسودگی سے مسکرا کر ان کی گود سے سر اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا۔ اسلان کی ماں کیا اپنے اسلان سے ناراض ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مامتا بھری نظروں سے اپنی بیٹی کی بلائیں لی۔ تھینکس ماں، آپ میرا فخر ہیں، میری بیسٹ ماں۔ اسلان نے ان کا وہی ہاتھ تھام کر عقیدت سے اپنی آنکھوں کو لگا لیا۔ اچھا جاؤ اب سو جاؤ، صبح چلنا بھی ہے نا؟ انہوں نے اس کے شانے تھپک کر کہا۔ جی۔ اسلان مسکراتے ہوئے بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو گیا اور انہیں شبہ خیر کہتے ہوئے جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ ماں جی نے پکارا۔ اسلان جی۔ ان کے پکارنے پر وہ فوراً مڑا۔ جو کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، میری بہو کو اس میں نقصان نہ پہنچے۔ آخر اسلان کی ماں تھی، اتنا تو وہ سمجھ ہی گئی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ سوچے ہوئے۔ کبھی نہیں، آپ کی بہو ساری عمر یوں ہی بک بک کرتی آپ کا سر کھائے گی، اسلان نے شرارت سے کہہ کر ان کی فکر دور کر دی تھی۔ بس ایک یہی عادت اچھی نہیں لگتی اس کی۔ خیر بچے ہو جائیں گے تو خود ہی کم بولنا آ جائے گا۔ اسلان اب مجھے جلد سے جلد اپنا پوتا دیکھنے۔ وہ پہلے منہ بنا کر پھر ایک دم سے وہی بات دہرا گئی جس کی وہ دن رات خواہش کرتی تھی۔ جی۔ وہ بس اتنا کہہ کر مسکراتے ہوئے ان کے روم سے باہر نکل آیا۔ چاچی نے بہت ہی ناگواری سے اندر آتے وجود کو دیکھا۔ اندر آتے اپنا دوپٹہ گلے سے نکال کر اس نے صوفے پر پھینک دیا۔ کتنی بار کہا یہ تمہارا گھر نہیں رہا، اب ذرا سا احتیاط سے کام لیا کرو، ہر جگہ دھڑلے سے گھومتی پھرتی ہو۔ انہوں نے کچھ دیر دور صوفے پر بیٹھ کر آرام کرتی آنیہ کو گھورا تھا۔ یہ میرا گھر تھا اور ہمیشہ رہے گا، سمجھی آپ؟ آنیہ سر سے پیر تک سلگ گئی۔ بہت ہی زہریلے انداز میں وہ اپنی ماں کو دیکھ کر چیخی۔ چیخو مت، خواہ خواہ کی فضولیات۔ اسے غصے سے ٹوک کر انہوں نے تن سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ جانتی تھی وہ بس زبان کی تیزی ہی دکھا سکتی ہے، کرنا اسے کچھ نہیں آتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے اپنا حق چھوڑ دوں گی؟ میں جب تک اس سے اپنا حق چھین نہیں لوں گی چین سے نہیں رہنے والی۔ آنیہ کا پورا وجود نفرت اور حسد سے جلا جا رہا تھا۔ جب سے یہاں آئی تھی اسلان کی بے تابیاں وہ بھی آروشہ کے لیے دیکھ کر وہ سلگ رہی تھی۔ کبھی کچن، کبھی لاؤنج، اور ابھی کچھ دیر پہلے لان میں دیکھ کر وہ ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ اسلان پر وہ صرف اپنا حق سمجھتی تھی، کیسے اسے آروشہ کو ہوتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟ کون سا حق؟ کیسا حق؟ اس حق کو بہت پہلے ہی تم لات مار کر اس بڈھے شاہنواز خان کے پاس چلی گئی تھی۔ اب وہ حق آروشہ کی جھولی میں جا کے رہا اور تم یہ خام خیالی چھوڑ ہی دو کہ تم اس سے اسلان کو چھین لو گی۔ ارے دیکھ نہیں رہی ہو اس کی بےتابیاں؟ اپنی محبت کھلم کھلا وہ سب پر ظاہر کر چکے۔ اس کی بیوی اس کے لیے کیا ہے تمہیں تو وہ منہ بھی لگانا پسند نہیں کرے گا۔ چاچی نے لگاتار بولتے ہوئے اسے آئینہ دکھاتے ہوئے یہ بھی جتا دیا کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ آپ میری ماں ہیں اور سائڈ لے رہی ہیں اس کی۔ آنیہ کو ان کا سچ سن کر بری طرح سے غصہ آیا۔ سچ کتنا کڑوا ہوتا ہے اور اسے سننے کی سب میں طاقت نہیں ہوتی۔ ماں ہوں اسی لیے تو حقیقت بتا رہی ہوں، ورنہ میرا خون تو تم سے زیادہ کھول رہا ہے، مگر تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے بس سب برداشت کرنے پر مجبور ہوں۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تمہیں اس شاہنواز میں دکھا کیا؟ ایک سوائے حسن کے اور کیا تھا؟ اس کی عمر، اس کی عیاش فطرت نظر نہیں آئی؟ اسلان اس کے مقابلے میں لاکھ گنا بہتر تھا۔ جوان تھا، اتنی ساری جائیداد کا مالک ہے، اور سب سے بڑھ کر بے وقوف شوہر بھی تھا۔ تم آرام سے اس پر حکم چلاتی، اپنے افیئر بھی چلا کر اپنا شوق بھی پورا کر رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بیٹی کے گلا ہی دباتے، اس لیے اس پر وہ لگاتار اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اس میں میری کیا غلطی؟ اس شاہ کو بدلہ لینا تھا، اس نے میری ویڈیو اسلان کو بھیج دی، ورنہ میرا مقصد بس کچھ دن ٹائم پاس کرنا تھا۔ آنیہ کو رہ رہ کر پچھتاوا گھیر لیتا تھا نا، وہ اس دن اسلان سے لڑ کر شاہنواز کے پاس جاتی، نہ اس کے بہکاوے میں آتی، نہ یہ اسلان اس کے ہاتھ سے نکلتا۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے اس ذات الہی کو بھولے ہوئے تھی جس کے ہاتھ میں ہم سب کی ڈور ہے۔ وہ سب دیکھ سن رہا ہے، جس نے اپنے نیک بندوں کے لیے تمام آزمائشوں کے بعد ایک دن راحت لکھی ہے، اور ظالموں کے لیے سخت عذاب۔ کتنی بار کہا تھا آنیہ مت کر یہ سب، اتنی مشکل سے تو اس کی ماں کو پٹا کر اس کے بیٹے کے ساتھ باندھا تھا۔ سوچا تھا تجھ سے کیا تیری اولاد سے ساری جائیدادیں اپنی اور اپنی بیٹیوں کے نام کروا لوں گی، اور تو اور اس کے بچے کو ہی گرا بیٹھی۔ تو نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت بگاڑی ہے۔ پچھتاوا تو چاچی کو بھی بہت تھا، مگر وہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں ہی شکست کھا گئی تھی۔ تو پھر کوئی چکر چلائے نا ماں، مجھے اسلان چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ میں جب اس آروشہ کو اس کے ساتھ دیکھتی ہوں میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ آنیہ اس بار اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گئی، مکاری سے کہتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ فی الحال کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو جیسا ہے ویسا چلنے دو، اور اسلان کا خیال دل سے فی الحال نکال دو۔ چاچی نے اس کا ہاتھ جھٹک کر آنیہ کو مایوس سا کر دیا، مگر وہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی، اس لیے ناگن کی طرح پھنکار کر بولی، نہیں ماں، اس بار میں کوشش کروں گی اور اس اسلان کو اپنا بناؤں گی۔ اس کی شدتیں، اس کی چاہتیں صرف میری ہیں، صرف میری۔ وہ اب اپنی ہی آنکھ میں جل رہی تھی اور اسلان اسے چاہیے تھا۔ چپ، کوئی ہے؟ چاچی کو جیسے احساس ہوا کوئی تھا جو وہاں سے گزرا ہے۔ انہوں نے آنیہ سے سرگوشی کر کے اس طرف بڑھی جدھر سے گلاس ڈور کھول کر لان میں جا سکتے تھے۔ اتفاق سے انہوں نے وہاں سے ڈور کھسکائے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی وہاں تک آئے تھے، جھٹکے سے پردے کھسکا کر انہوں نے ادھر دیکھا تو ایک بلی میاؤں میاؤں کرتی وہاں سے بھاگی تھی۔ چاچی نے سکون کا سانس لے کر پہلے گلاس ڈور بند کیا، پھر پردے بھی برابر کر دیے۔ لالا، آروشہ میرے روم میں ہے۔ اسلان ماں جی کے روم سے نکل کر ابھی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا ہی تھا کہ ہانیہ جو اپنے روم کی ڈور پر کھڑی اسی کی منتظر تھی، اسے دیکھتے ہی پکار کر بتایا،
تم یہاں یہی اطلاع پہنچانے کے لیے ڈیوٹی دینے کے لیے کھڑی ہو؟ اسلان نے بس سنجیدگی سے اپنی بہن کے بھولے بھالے چہرے کو دیکھا۔ وہ کسی آنی سے ہو کر مسکرائی۔ وہ آشو بولی تھی کہ اپنے لالا سے کہہ دینا کہ میں یہیں سو گئی ہوں، اسے ڈسٹرب نہ کریں، اس لیے سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ بیچاری اپنی انگلیاں مروڑتی شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ آئندہ سے تمہاری بھابھی صاحبہ جب میری موجودگی میں تمہارے روم میں آئے تو انہیں باہر کی راہ دکھا دینا۔ وہ چہرے پر سخت تاثر سجا کر ہانیہ کو دے کر حکم دے گیا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں لالا؟ ہانیہ بوکھلا سے گئی۔ تم ایسا نہیں کرو گی تو میں معاوضے سے تمہاری شکایت کر دوں گا، تبھی وہ تمہاری خبر لیں گی۔ اسلان نے اس کی بوکھلاہٹ میں اور اضافہ کر دیا۔ نہیں نہیں، میں بھگا دوں گی اسے۔ ہانیہ نے جلدی سے ڈر کر اس کا حکم مان لیا تو اسلان دل میں ہنس پڑا، مگر چہرہ ویسے ہی سنجیدہ تھا۔ گڈ، میری بہن بہت ہی سمجھدار ہے، اب اپنی بھابھی کی بات مت ماننا۔ اسلان نے قریب آ کر اس کے گال پر نرمی سے تھپکی دی۔ کب سے کھڑی ہو یہاں؟ زیادہ دیر نہیں، بس 5 منٹ۔ ہانیہ نے ہاتھ اٹھا کر 5 کا ہنسا دکھایا۔ اوکے، اب 2 منٹ کا ایک کام کرو، کچن میں سے پانی کا باٹل رکھ کر بھول کر آئیں، وہ لے کر یہیں آؤ۔ اس کے روم میں اندر آتے ہوئے بیڈ پر پھیل کر سوئی اپنی بیگم صاحبہ کو دیکھ کر اس نے ہانیہ کو ٹرخایا تھا۔ جی ابھی لاتی ہوں۔ ہانیہ جلدی سے سر ہلاتی پل میں ہی روم سے نکل کر نیچے کی طرف بھاگی۔ اس کے جاتے ہی اسلان بیڈ تک آیا تھا اور جھک کر سوئی آروشہ کو بازوؤں میں سمیٹ کر وہ سیدھا ہو گیا۔ گہری نیند میں جا چکی تھی اسلان اسے یوں ہی بازوؤں میں سمیٹ کر ہانیہ سے روم سے اپنے بیڈ روم تک لے آیا۔ بیڈ تک آ کر اسے لٹا کر کمفرٹر اس پر ڈالا اور جا کر پہلے ڈور لاک کیا، پھر آ کر تکیہ درست کر کے وہ بیڈ پر آروشہ کے قریب ہی لیٹ گیا۔ ایسے محبت میں چلتے ہوئے نہ جانے کیسے میڈم کو نیند آ جاتی ہے، کیسی لاپرواہ لڑکی ہے۔ آروشہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ کر ٹھنڈی سانس بھر کر خود بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ دل ہمک ہمک کر محبوب کے ساتھ کی خواہش کر رہا تھا، مگر وہ خود کو سمجھا کر کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی وہ اسی کوشش میں ہی لگا ہوا تھا کہ روز کی عادت کے مطابق وہ سوتے میں اس کی پشت سے آ لگی۔ بڑے ہی حق سے اسلان کی کمر میں اپنے نازک ہاتھ ڈال دیے اور ایک پیر اس پر چڑھا لیا۔ اسلان آنکھیں بند کیے ہوئے مسکرا دیا۔ اپنی کمر میں پڑے آروشہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے سکون کی سانس لے کر وہ اب سکون سے سو گیا۔ ان کی گاڑیاں آگے پیچھے حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئیں تو شام کے سائے ہر طرف پھیلنے شروع ہو چکے تھے۔ اماں جان بے صبری سے ندا صدا اور ملازمہ کے ساتھ ان لوگوں کی منتظر وہیں حویلی کے پورچ میں کھڑی تھیں۔ ماں جی نے انہیں کال کر کے اپنے آنے اور آنیہ کے یہاں آنے کا بتا دیا تھا۔ وہ نگران سی تھیں، اپنی یہ خود سر پوتی انہیں کبھی پسند نہیں رہی تھی، اب تو بات ہی جدا تھی۔ پہلے کار سے اسلان اور آروشہ کو باہر آتے دیکھ کر ان کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ کتنے پیارے لگ رہے تھے دونوں ایک ساتھ۔ وہ ممتا بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم ماما جان، کیسی ہیں آپ؟ اسلان نے ان کے پاس آ کر انہیں خود سے لگا کر محبت سے پوچھا۔ جیتے رہو، ہمیشہ خوش رہو۔ اماں جان کے آگے جوان فرما بردار پوتے کا سر جھکا تو انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ اب ہٹے بھی، اور لوگ بھی باری میں ہیں۔ آروشہ نے ابھی تک اماں جان سے لپٹے اسلان کا بازو کھینچا۔ اسلان اس کی حرکت پر بس گھور کر اماں جان سے الگ ہو گیا۔ پاس کھڑی ندا صدا کے سر تھپک کر ان کے حال بھی پوچھتے ہوئے وہ اندر داخل ہو گیا۔ اتنے لمبے سفر کے بعد اب وہ سیدھے بیڈ روم میں جا کر بات لینا چاہتا تھا۔ ابھی وہ بیڈ روم میں آیا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ فیضان کی کال تھی۔ بولے فیضان؟ موبائل کان سے لگا کر اس نے سیدھے یہی پوچھا تھا۔ پھر اس نے جو کچھ بتایا وہ سب سنجیدگی سے سنتا ادھر ادھر ٹہل بھی رہا تھا۔ فیضان، میں ادھر آ گیا ہوں اور اب ادھر سب سنبھال لوں گا، بس تم اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ اسے تسلی دے کر اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر موبائل دراز میں ڈال کر وہ اپنے کپڑے لینے ڈریسنگ روم میں چلا گیا، پھر وہاں سے واش روم۔ تم کب آئی؟ آروشہ کو بیڈ پر آرام فرماتے دیکھ کر اسلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ گیلے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ چلتا بیڈ پر اسی کے پاس ٹک گیا۔ وہ تکیے میں چہرہ چھپا کر اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ میں آپ کو چائے کے لیے بلانے آئی تھی، آپ جائیں، چائے پر مجھے سونا ہے۔ اتنے لمبے سفر سے وہ تھک گئی تھی، اوپر سے اسلان نے سارے راستے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ اس کی فرمائش تھی، وہ سارا راستہ اس سے باتیں کرتی رہی اور وہ پورا راستہ بول بول کر اب تھک گئی تھی۔ ابھی بھی تکیے میں چہرہ چھپائے وہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہے، نیند آ رہی ہے تو جا کر بات لے لو، نیند دور ہو جائے گی۔ اسلان نے ذرا سا جھک کر اس کے سر کو چھوتے ہوئے پیار بھرا حکم دیا تھا۔ مجھے نہیں نہانا، وہاں سے اچھے سے نہا دھو کر ہی نکلی تھی۔ تکیے میں منہ چھپے منہ سے وہ ضدی لہجے میں بولی۔ پھر نہا لو، مگر اٹھو، میرے ساتھ نیچے چلو۔ کیا کہا تھا میں نے کہ ہاں معلوم ہے، میرے کہیں آنے جانے سے پہلے، اور وہ جو بہت جھنجھلا کر اس کے بعد بیچ میں ہی کاٹ کر پورے جوش میں اٹھ کر اسے سنانے ہی لگی تھی۔ اسلان کو صرف ٹاول میں دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو گئی، فوراً رخ موڑ کر اسی پوزیشن میں لیٹ گئی جیسے پہلے تھی۔ اسلان کے ہونٹوں پر اس کی جھجک سے دلنشی سے مسکراہٹ ابھری تھی۔ اتنے ماہ سے وہ آروشہ کے ساتھ تھا، مگر وہ اسے شرٹ لیس دیکھ کر اب بھی بوکھلا جاتی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کے خوبصورت دل کے علاوہ اس کی ان اداؤں کو بھی دیوانہ ہو گیا تھا۔ What happened my baby girl؟ اس نے آروشہ پر جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اسلان جانے سے پہلے کپڑے پہنے، پھر مجھ سے بات کیجیے گا۔ وہ شرمائی گھبرائی تکیے میں اور بھی چھپی تھی، ساتھ ہی تکیے کو دونوں ہاتھوں سے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میرا ارادہ تمہیں بھی بے لباس کرنے کا ہے، اسلان نے بھاری آواز میں کہہ کر اس کی ڈھلکتی ہوئی چوٹی کو ایک طرف کیا تھا، پھر اس کی پشت پر بندھی ڈیپ گلے کی ڈوری میں انگلی پھنسا کر اسے کھولا تھا۔ آروشہ لرز کر تیزی سے سیدھی ہو گئی۔ میں چل رہی ہوں نیچے۔ سیدھی ہو کر بھی آنکھیں میچے ہوئے وہ کپکپاتی ہوئی بولی تھی۔
آنکھیں میچھی، گھبرایا سا گلابی چہرہ اور ہونٹوں کی تھرتھراہٹ۔ اسلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس پر جھکا وہ ایک ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ کر وہاں اپنی انگلیوں کو پھیرتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو اس کی گلابیاں بکھیرتے گالوں پر رکھ کر وہ انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کی تھرتھراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کتنی دیر وہ بس دم ساتھے بس اسلان کی انگلیوں کی چھوؤں اور اس کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتی، آخر میں ذرا سی پلکیں کھول کر گھبرا کر بولتے ہوئے وہ اسلان کو بے خودی سے باہر نکالنا چاہتی تھی۔ اب نیند نہیں آ رہی ہے؟ وہ لگاتار اسے دیکھتا اسی طرح اپنے انگوٹھا اس کے نچلے ہونٹ پر رگڑ رہا تھا۔ آ رہی ہے نا، بہت آ رہی ہے، میں سو جاؤں؟ پوری آنکھیں کھول کر اپنے چہرے پر جھکے اسلان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ جلدی سے بولی تاکہ ہر بار کی طرح اسلان اس پر رحم کھا کر چھوڑ دے۔ اپنے ہونٹوں پر لگاتار پھرتے اس کے انگوٹھے کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ اسلان کی حرکت سے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اسلان نے نرمی سے اپنا انگوٹھا اس کی انگلی سے چھڑا کر اسے کھینچ کر اٹھایا تھا اور دوسرے لمحے اسے کاندھوں پر ڈال دیا۔ اسلان کیا کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح سے گھبرا گئی، ہاتھ پیر چلاتے ہوئے اترنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے اسی طرح لاتے ہوئے واش روم تک لے آیا۔ یہ رہا تمہاری نیند کا علاج، شاور لے کر ساری نیند بھاگ جائے گی۔ آروشا کو کاندھے سے اتار کر ٹائلز والے فرش پر کھڑا کر کے اس کی کمر جکڑ لی اور کہنے کے ساتھ ہی سارے ٹیپ دبائے، ایک ساتھ سارے شاور کھل گئے اور لمحے میں ہی دونوں کو ایک ساتھ پانی کے بوچھار نے بھگونا شروع کر دیا۔ اللہ سمجھے آپ کو اسلان، ایک کام جو آپ مجھے ستائے بنا کر دیں۔ وہ خود پر پڑتی پانی کے بچھاڑوں سے چلا اٹھی، اپنی کمر میں پڑے اس کی مضبوط بازوؤں کو ہٹانے کی کوشش کرتی وہ اس کی باہوں میں مچل رہی تھی۔ جو مزہ تمہیں ستانے میں ہے وہ کہیں اور کہاں؟ اسلان اس کی کمر میں پڑے اپنے ہاتھوں کی گرفت اور مضبوط کرتا اسے کھینچ کر خود سے لگا چکا تھا۔ وہ پوری شدت سے اس کے کھلے سینے سے آ لگی۔ آروشا کے ہونٹ اس کے کھلے سینے سے آ ٹکرائے۔ اسلان ایسا بے چین ہوا کہ اسے پھر کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ آروشا کی گردن میں ہاتھ ڈال کر پیچھے سے اس کے بالوں کو جکڑے ہوئے اس کے چہرے کو اٹھا کر پوری شدت سے اس کے لبوں کو جکڑ لیا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر اس کی شدت برداشت کرتے ہوئے اس کے شانوں کو تھامے ہوئے تھی۔ پاؤں ہوا میں اٹھ گئے تھے اور اسلان کی آہنی گرفت میں اس کی کمر جکڑی ہوئی تھی۔ آروشا کو لگنے لگا تھا اب اس کا دم ضرور نکل جائے گا۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے اسلان کے شانوں پر ہتھیلی ٹیک کر اسے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسلان اسی طرح اسے جکڑے اسے اٹھا کر شیلف پر بٹھا چکا تھا۔ آروشا کے لبوں کو آزاد کر کے اس کے ہونٹ پہلے ٹھوڑی پھر پھسلتے ہوئے سفید شفاف گردن کی نس نس کو چھو رہے تھے، پھر اس کی شہرک پر شدت سے چپکے تھے۔ آروشا کی آنکھیں بند تھیں اور سانسیں بے ترتیب، ایک مدہوشی تھی جو رگ و جاں میں بہی جا رہی تھی۔ کیسی عجیب سی کیفیت تھی جو وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اسلان نے آہستہ سے اپنا چہرہ اٹھا کر محبوب کو سرخ ڈورے تیرتی آنکھوں سے دیکھا۔ آروشا کی آنکھیں کھلنے سے انکاری ہو چکی تھیں، بس اپنے سینے پر مٹھی بنا کر رکھے وہ شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ مسز اسلان میر، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کی دونوں مٹھیوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر اپنے اگل بغل سے گزار کر کمر میں باندھ کر اس آروشا کو بالکل بے بس کر دیا۔ اسلان نے اپنی ایک انگلی اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا جھکا چہرہ اونچا کر دیا تھا۔ آروشا کے ہونٹ اور پلکیں ہی نہیں، پورا وجود ہی کپکپا رہا تھا، چہرے پر جیسے کسی نے گلابی رنگ انڈیل دیا ہو۔ اسلان اس منظر کو یک تک دیکھے چلا جا رہا تھا۔ میں نے کہا مسز، آنکھیں کھولو۔ اس بار اس کی ٹھوڑی اور اونچی کی تھی اور اس کے لہجے میں حکم تھا۔ آروشا جانتی تھی آنکھیں کھولے بنا خلاصی نہیں ہونے والی تھی۔ بہت آہستہ آہستہ اس کی پلکیں اٹھی تھیں، ہری آنکھیں پیار کی مستی سے گلابی ہو کر اور بھی حسین ہو گئی تھیں۔ اسلان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، آنکھوں میں چمک دوگنی ہو گئی۔ آروشا نے ایک دم سے اپنا چہرہ اس کے شانوں میں چھپا لیا۔ ایک مدہوش حسینیں اسلان کے ہونٹوں سے نکلی تھی، خود میں اسے سمیٹ کر وہ جھک کر اس کے کان میں پیار کا رس گھولنے لگا۔ آج جو میں ان آنکھوں میں دیکھنا چاہتا وہ سب پا گیا۔ اب تمہاری مہلت ختم ہو گئی، اب مجھے تمہاری کوئی التجا، کوئی منت نہیں روک سکتی۔ بس ان لمحوں کے لیے اب تیار ہو جاؤ جب اسلان میر تمہیں شدت سے پورا اپنا بنا لے گا۔ بس تھوڑا سا اور انتظار آروشا اسلان میر، دل تو تمہارا راضی ہو گیا، اب نہ کرتی اپنی زبان کو بھی راضی کر لو۔ وہ ہولے ہولے اس کی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کے کانوں میں مدہوشی میں ڈوبی آواز میں سرگوشی کر رہا تھا۔ آروشا کا دل جو پہلے ہی بری طرح سے دھڑک رہا تھا وہ تو نارمل سپیڈ ہی بھول گیا۔ فی الحال آج اور کل کا بس تمہارے پاس وقت ہے، جتنا چاہو اتنا آرام کر لو، اس کے کان میں کہہ کر وہاں شدت سے اپنے لب رکھ کر چومتا، پھر اسے اٹھا کر واش روم سے ڈریسنگ روم تک لے آیا۔ نیند تو بھاگ گئی ہوگی، مگر ڈریس چینج کر لو، ساتھ چلتے ہیں۔ آروشا کو نرمی سے فرش پر ٹیک کر وہ مڑ کر اپنی الماریوں کی طرف چلا آیا، پھر جب تک اپنے کپڑے پہنے آروشا نے اپنی آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں کی۔ کپڑے چینج کر لو، وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا باہر نکل گیا تو آروشا نے کب کا رکا ہوا سانس باہر نکالا تھا۔ اللہ، ایسا بے شرم ہیرو صرف ناولوں تک ہی اچھا لگتا ہے، خود کے ساتھ تو جان ہی نکلتی ہے۔ وہ جھرجھری لے کر جلدی سے اپنے کپڑے لینے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔